کم ہوا زورے گناہ مسجد آباد ہے، کم ہوا زورے گناہ مسجد آباد ہے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے۔ رمضان رمضان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بابرکت ہے، چنانچہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہاری دعاؤں کے لیے محافظ، تمہارے رب کی رضا کا سبب اور تمہارے جسموں کی زکوٰۃ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ماہ رمضان کا خصوصی پروگرام بہار رمضان میں اللہ تبارک و تعالی رمضان کی بہاریں ہم سب کو لوٹنا نصیب فرمائے، ماہ رمضان کی عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ یقیناً صبح و شام ماہ رمضان کے رحمت و برکات کی بارش میں نہانے والے ہیں، اور الحمدللہ روزے، سحری، افطاری، تراویح، ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، پورا دن ہی دیکھیں آپ، سبحان اللہ، رحمتوں کی بارش میں یہ سمجھیے کہ نہایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی برکات سے ہم سب کو مستفیض و مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن آج بھی آپ کے سامنے بہت ساری گفتگو کرنے والے ہیں۔ آج کا ٹاپک بھی بڑا پیارا ہے، انشاءاللہ اس پر ڈسکس کریں گے۔ آج میرے ساتھ پروگرام میں بحیثیت گیسٹ ہمارے مہمان رکن ہند مشاورت حاجی احسان بھائی تشریف فرما ہے، اور اسی طرح ہمارے وقار بھائی بھی تشریف فرما ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے دو نعت خوان ہمارے ارشاد بھائی اور عارف بھائی بھی ہیں۔ انشاءاللہ بہت پیاری پیاری نعتیں بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ بہت ساری علم و حکمت سے بھرپور گفتگو بھی سنیں گے۔ آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں عارف بھائی کی طرف اور ان سے سنتے ہیں کلام۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا، ہم غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا، ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے، بلا لو پھر مجھے شاہ بہروور مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بہروور مدینے میں، میں
پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کو اے جانا میرے باچا کسی نہ جان میں پہنچوں کو اے جانا میرے باچا کسی نہ جان گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ آقا بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ آقا بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پیش شبیر و شب پر فاطمہ حیدر مدینے میں پیش شبیر و شب پر فاطمہ حیدر مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں جو تیری دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے آقا جو تیری دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے غم اپنا دے مجھے عیدی میں بلوا کر مدینے میں غم اپنا دے مجھے عیدی میں بلوا کر مدینے آقا دولت دے مسرت دے مجھے بس سعادت دے آقا دولت دے مسرت دے مجھے بس سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا یہ رہتے ہیں میرے آقا میرے
سرور مدینے میں گر رہے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بہروور مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں صلو علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، یقیناً مدینہ کی تو شان ہی نرالی ہے۔ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینہ میں۔ یقیناً مدینہ کو جو عزت ملی ہے، جو رفعت ملی ہے، جو شان و شوکت ملی ہے، نبی پاک کے قدمین شریفین کی برکت ہے کہ نبی پاک کے قدم وہاں پر جب تک نہیں پڑے تھے تو وہ بیماریوں کا گھر تھا، لیکن نبی پاک کے قدم پڑ گئے، سبحان اللہ، اللہ پاک نے اس کو ایسا مرتبہ عطا فرما دیا کہ اس کی مٹی کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھ دی، خاک شفا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرما۔ اور ماہ رمضان میں تو سبحان اللہ مدینہ کی بات ہی نرالی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں جو رونق رمضان میں ہوتی ہے اس کے ایک اپنے مزے ہیں۔ یقیناً کئی سارے ناظرین آپ میں سے ایسے ہوں گے جو ماشاءاللہ ماہ رمضان میں بھی جنہوں نے مدینہ پاک میں حاضری دی ہوگی، اور میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جتنے یہاں موجود ہیں اور جتنے ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ رمضان مدینہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے، آمین۔ جی ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک بھی بڑا پیارا ہے، اور آج کا ٹاپک ہمارا ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ یہ یقیناً دلوں کو جلا بخشنے والا، دلوں کے زنگ کو دور کرنے والا، دلوں کی کالک کو مٹانے والا اور دلوں کو سکون بخشنے والا یہ اللہ پاک کا ذکر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر ذکر اللہ کی کیا اہمیت بیان فرمائی ہے، اور اسی طرح احادیث میں ہمیں ذکر اللہ کے حوالے سے کیا ترغیبات ملتی ہے، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ ذکر اللہ کے حوالے سے بہت ساری ہم گفتگو کریں گے۔ ذکر اللہ کی کچھ اقسام ہے، کس انداز ذکر کرنا ہے، انشاءاللہ بہت ساری گفتگو کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہمارے وقار بھائی سے۔ جی وقار بھائی کیا فرمائیں گے آج کے ٹاپک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی علی بھائی ماشاءاللہ ذکر الہی آج ہمارا موضوع ہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ پاک کا ذکر کرنے کے حوالے سے آیت کریمہ ملتی ہے، جی اور یہ اللہ پاک کا ذکر جو ہے یہ دلوں کو جلا بخشتا ہے، سبحان اللہ، حلاوت سبحان اس سے اللہ۔ حاصل ہوتی ہے اور ایمان کو ترقی ملتی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ انفال آیت نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، سبحان یعنی اللہ، جس کا ترجمہ ہے ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے ان کے دل ڈر جائے، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائے ان کا ایمان ترقی پائے۔ سبحان اللہ، اس میں ذکر اللہ کی گویا کہ فضیلت بھی سامنے آتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ایمان والے جو ہے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا صحیح، ذکر کرتے ہیں، تو ان کے دل میں اللہ کا ڈر مزید بڑھتا ہے۔ سبحان تو اللہ، گویا کہ ذکر الہی جو ہے وہ خوف خدا بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے۔ صحیح، ایک اور مقام پر اللہ پاک اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو۔ سبحان سبحان اللہ۔ اور یہ تو مہینہ ہی ماہ رمضان اللہ کو یاد کرنے کا سبحان اللہ، مہینہ ہے، سبحان اللہ، یعنی اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، واہ، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جا رہا ہے۔ سبحان اس مہینے میں روزہ دار کے اعضاء بھی تسبیح کر رہے ہیں، تو اپنی زبان کو بھی ذکر الہی میں لگانا ہے۔ قرآن مجید کی بھی میں نے آیت کریمہ سنا ہے، اس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو۔ سبحان اللہ، اسی طرح ذکر کرنے والے جو ہے جی اللہ کو یاد کرنے والے، پھر وہ ذکر کے اقسام کیا کیا ہیں انشاءاللہ ہم پروگرام میں مزید آگے شامل کریں گے۔ تو ذکر کرنے والے جو بھی ہیں، جس بھی انداز سے ذکر کریں، ان جی، کو اللہ پاک کیا اجر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، سبحان اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بہت خوش نصیب ہے وہ جو ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے ذکر الہی کی، تو کیا بات ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور جس کو اللہ کا ذکر نصیب ہوگا یقیناً آپ دیکھیں اس کے جو ہے نا وہ بندے کے ایک الحمدللہ زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور جو اللہ پاک کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب کرے۔ آیات کریمہ کے اندر تو آپ نے سنا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح کس مقامات فرمایا ذکرن کثیرن، کثیر اللہ کو جتنا ہو سکے یاد کرو، خوب اللہ کا ذکر کرو، ذکر کریں گے برکتیں پائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں ہمیں اس چیز کی ترغیب دلائی ہے کہ ہمیں اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے۔ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے کچھ اگر ہمارے حاجی احسان صاحب کچھ گفتگو فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غلاموں کو ذکر الہی کے حوالے سے کیا کیا فرمان ارشاد فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ علی بھائی، ذکر کے حوالے سے تو یوں بہت ساری احادیث طیبہ ہیں جن میں کہ ذکر کی فضائل بیان کیے گئے ہیں، ذکر کرنے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی گئی ہے۔ تو انہی میں سے ایک حدیث پاک میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ای العباد افضل درجۃ عند اللہ یوم القیامہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن اللہ پاک کے نزدیک سب سے افضل درجے والے کون لوگ ہوں گے؟ تو ارشاد فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا، کیا کہنے، یعنی اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے نزدیک سب سے افضل درجے والے لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے۔ تو لہذا ہمیں اپنا یہ ذہن بھی بنانا چاہیے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کا معمول بھی الحمدللہ رہا ہے کہ وہ کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے یعنی یہ احادیث پڑھی، قرآن میں جو اس کی ذکر کرنے کی فضیلت ہے اس کو پڑھا اور اس پر پھر مکمل عمل بھی کر کے دکھایا۔ اچھا، یہ جو ذکر ہے نا، یہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ صحیح۔ جی ہاں، اور مزید ایک حدیث پاک میں بیان کرتا ہوں کہ جب بھی لوگ اللہ پاک کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، سبحان اللہ، اور رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، سبحان اللہ، اور ان پر سکینہ یعنی سکون، اطمینان نازل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ان کا تذکرہ اپنی جماعت میں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، یعنی خوش نصیب ہے ذکر کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ چلیں ابھی مزید اور ہم سنتے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ رمضان میں مزید کیسے آپ نے اللہ پاک کا ذکر کرنا اس کے حوالے سے عرض کیا جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کچھ لوگ محض اللہ کی رضا جوئی کی خاطر اجتماعی طور پر یعنی جمع ہو کر اجتماعی طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے، کھڑے ہو جاؤ، تمہیں بخش دیا گیا ہے، سبحان اللہ، تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ناظرین سے عرض کروں گا کہ ناظرین جو ہے نا اپنا معمول بنائیں، بلکہ کوئی بھی وقت اللہ پاک کے ذکر کے بغیر نہ گزرنے دیں۔ جی ہاں، اللہ پاک کے ذکر کے بغیر کوئی وقت آپ نہ گزاریں، کیونکہ یہ ہے لکھا ہے جو ایک حدیث پاک ہے اس کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، جب حساب و کتاب کا وقت ہوگا اس وقت حساب و کتاب کا وقت گزرنے کے بعد بندہ جنت میں جائے گا، یعنی جنت اس کو ملے گی، تب اس صورت میں جنت میں جائے گا۔ جنت میں جنتی کو بھی اس بات کا افسوس ہوگا کہ میں نے فلاں گھڑی فلاں وقت اللہ کے ذکر کے بغیر کیسے گزار دیا۔ تو لہٰذا اپنا معمول بنائیں گے، جی ہاں اپنا معمول بنائیں، اور ابھی رمضان میں خوب خوب اللہ پاک کا ذکر کریں۔ اس وقت میں تو بہترین موقع ہے، اس میں تو یعنی ابھی ہم نے سنا کہ نفل کا ثواب جو ہے فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو بہترین موقع ہے کہ اس وقت میں اللہ پاک کی عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، جی ہاں، اور خوب ذکر و اذکار کریں، درود پاک پڑھیں، آپ جیسے جیسے وقت ملے ویسے ویسے اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں۔ اور رمضان میں تو ویسے بھی شیطان بھی قید ہو جاتا ہے، یہ تو بڑا آسان ہے رمضان میں اللہ کا ذکر کرنا، اور بندہ عبادتیں کرتا رہے، اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، یقیناً بڑا آسان ہے۔ دیگر دنوں کے مقابلے اگر ہم دیکھیں تو ناظرین رمضان کا بڑا پیارا موقع ہمارے ساتھ ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ ایک لوگوں کا ویسے بھی ایسا ذہن ہوتا ہے نا رمضان میں کہ یار اللہ کی عبادت کی طرف چلتے ہیں، ایک ذہن ہوتا ہے، نہیں جو دیکھا جاتا ہے نا دیگر مہینے میں تو لوگوں کو مسجد کے لیے بلانا پڑتا ہے۔ ہمارے جو ائمہ کرام ہیں ہر جمعہ میں تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ بھئی آؤ نمازی بن جاؤ، 5 وقتہ نمازیں پڑھو۔ ہمارے جو مبلغین ہوتے ہیں علماء کرام ہیں اپنے بیانات کے ذریعے، واعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آؤ اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ لیکن رمضان کا مہینہ ایسا پیارا ہے کہ کسی کو کہنا نہیں پڑتا ہے، کسی کو نیکی کی دعوت دینی نہیں پڑتی کہ مسجد کی طرف آؤ، لوگ خود ہی الحمدللہ چلے آتے ہیں۔ تو ایک بڑا اچھا موقع ہے ماہ رمضان میں، ہم جس انداز سے اللہ پاک کا ذکر کر سکتے ہیں انشاءاللہ کرنے میں کامیاب ہوگا۔ اچھا پھر اللہ کا ذکر جو ہے نا ناظرین ایک تعداد جب، اچھا میں ذکر کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے بار بار جب کہہ رہا ہوں نا اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، تو کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کا ذکر مطلب اللہ اللہ کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا یا اللہ پر کی تسبیح پڑھنا، یہ ذکر ہے۔ یقیناً یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، لیکن آپ کو شاید کئی لوگوں کے لیے نئی چیز ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا صرف یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اور صورتیں ہیں۔ وہ کون کون سی صورتیں ہیں
یعنی کس کس انداز میں اللہ پاک کا ذکر ہم کر سکتے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ وقار بھائی کا کچھ ہماری رہنمائی فرمائے. لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنا ہی ذکر ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی صورتیں ہیں ذکر اللہ کی؟ بالکل، ذکر جو یہ لفظ ہے جی جی. عربی کے اعتبار سے اس کے معنی بہت سارے بنتے ہیں. اچھا. اور مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 152 ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس کے تحت تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ذکر جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. اچھا. یعنی ایک تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ اللہ کی ضربے جو لگا رہے یہ بھی ذکر تو ہے، صحیح. لیکن اس کے علاوہ بھی ذکر ہے. تو ذکر کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں. ایک ہے ذکر لسانی، اچھا. یعنی ایک ذکر ایسا ہے جو زبان سے کیا جائے، جیسے ہم سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، ماشاء اللہ پڑھ رہے ہیں، صحیح. درود پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک کا کسی بھی طرح ذکر کر رہے ہیں، ہم، استغفار پڑھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. صحیح. اسی طرح دوسرا ذکر ہے ذکر قلبی، اچھا. یعنی اس میں جو ہے اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں اس کو بندہ یاد کرے، ہم، اس کی عظمت و کبریائی کا تصور یعنی دل باندھنے سے کی اللہ کا کوشش، ذکر. دل سے اللہ کا ذکر، سبحان یعنی اللہ. دل سے اللہ پاک کو یاد کرے، یعنی اس کی کبریائی، اس کی عظمت کا تصور اپنے اندر جمائے. پھر صحیح. اس نے جو یہ قدرت سے ساری چیزوں کو بنایا ہے سبحان اس کے اللہ، اندر غور و سبحان فکر کرے. کیا پھر بات. اسی طرح جو علماء فقہا مسائل میں غور کرتے، استنباط کرتے، صحیح. اجتہاد کرتے، تو یہ کوششیں ان کا کرنا بھی ذکر قلبی میں آتا ہے. کیا کہنے. تیسری قسم ذکر بالجوارح، یہ ہے کہ اعضاء طاعت الہی میں مشغول ہو، ہم، یعنی پارٹس آف باڈی جو ہے اس کا استعمال کیا جائے اور اس سے اللہ کا ذکر کیا جائے. اچھا، یہ جیسے کیسے حج، ہوا؟ جیسے حج کرنا ہے، اچھا. یہ بھی ذکر بالجوارح میں کیا داخل ہے. بات ہے. سبحان اور اللہ. یہ تینوں ذکر جو ہے، ہم، ذکر لسانی، ذکر قلبی، ذکر بالجوارح، جوارح. یہ تینوں جس میں زبان کا بھی استعمال ہے، دل کا بھی استعمال ہے اور پارٹس آف باڈی کا بھی استعمال ہے، ہم، ایسا ذکر نماز ہے. ہاں ہاں ہاں. کیا یہ کہنے. تینوں طرح کے ذکر کیسے؟ نماز میں شامل ہے. کیونکہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں جی. تو نماز میں سورتوں کی تلاوت بھی کرتے ہیں، صحیح. نماز کے اذکار بھی پڑھتے ہیں، ثنا، درود ابراہیم، دعائے معصورہ وغیرہ. ہم، تو یہ زبانی ذکر ہو گیا. صحیح. اور دوسرا ہے ذکر قلبی، تو ہم، اس میں نماز میں خشوع و خضوع حاصل کرنے کی کوشش کرنی کیا چاہیے. بات ہے. اور خشوع و خضوع میں ایک خاص یہ ہے کہ اللہ پاک کی عظمت و کبریائی کا تصور بندہ صحیح. باندھنے کی کوشش کرے کہ میں اس رب کے حضور حاضر ہوا ہوں. جیسے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سیرت میں پڑھا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں مناجات کرتے. کیا بات ہے. حضرت علی کہتے نماز کا وقت جب آتا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا وقت آ ہاں گیا. ہاں ہائے ہاں. ہائے. کیا کہنے. ان سبحان کے اللہ. شہزادے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، نماز کا وقت قریب آتا تو ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہاں ہاں. کہ اللہ کے حضور حاضر ہونے کا وقت ہے. تو یہ ہے کہ ذکر قلبی یہ ہے کہ جب نماز پڑھے تو ہمارا دل نماز میں لگا ہوا ہو، اور صحیح. پھر جب یہ کنڈیشن پائی جاتی ہے تو ذکر قلبی بھی ہو جاتا ہے. سبحان اور اللہ. ذکر بالجوارح تو ظاہر سی بات ہے اس میں رکوع کیے جائیں گے، صحیح. سجدے کیے جائیں گے، یعنی پارٹس آف باڈی کا بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح نماز ذکر بالجوارح بھی ہے. ذکر کی جو تینوں قسمیں ہیں، یعنی ذکر پر ہم نے آیات سنی، احادیث سنی، فضائل ہی فضائل ہیں، بالکل. اور یہ سارے فضائل گویا کہ نماز میں حاصل ہوتے ہیں. کیا بات. لہٰذا ہم سب کو ہمیشہ ہر حالت میں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ناظرین، یہ آپ نے سنا ذکر کی قسمیں کہ 3 طریقے سے اللہ پاک کا ذکر ہم کر سکتے ہیں. تو کوشش کیا کریں جیسا وقت ملے نا آپ کو. ماشاءاللہ بھائی صاحب نے بات کی تھی کہ ماہ رمضان تو یقیناً ذکر کرنے کے لیے بڑا آسان ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے. روزہ رکھنا، اللہ پاک کی عبادت کرنا، پھر اسی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنا، اللہ سے دعا کرنا بھی یہ ذکر کی ایک قسم ہے نا. ذکر لسانی ہے، یہ سمجھ سکتے ہیں آپ کے زبان سے اللہ پاک کا ذکر اس میں ہوتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہم جس انداز سے ماہ رمضان میں کر سکتے ہیں اس کی ایک اپنی برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خوب ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلکہ ذکر لسانی میں چونکہ زبان کا استعمال ہے، جی. تو یہ جو ہم کر رہے ہیں جس میں لوگوں تک اچھی باتیں پہنچا رہے، نیکی کی، بھلائی کی باتیں پہنچا رہے، بری باتوں سے منع کر رہے، یعنی علماء کا واضح و نصیحت کرنا، صحیح. ہمارا نیکی کی دعوت پہنچانا، قرآن و حدیث کی باتیں سنانا، یہ بھی ذکر لسانی میں کیا آتا ہے. بات ہے. گویا کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہی یعنی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ اللہ کرنا ہی ذکر ہے. جی تو بے شک وہ بھی ذکر ہے، لیکن یعنی کسی کو نیکی کی دعوت آپ نے دی تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. ہے. درود پاک پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ. یہ جو تمام چیزیں جیسے ابھی ذکر لسانی کی بات آئی ہے، تو جی، ذکر جی. لسانی میں جو ہے نا، یہ یعنی کسی کا سمجھانا، نیکی کی دعوت دینا، بیان کرنا، درس دینا، جی. کیونکہ وہ اللہ کے بندوں کو نیکی کی طرف لا رہا ہے، جی. یعنی اللہ کے دین کی طرف لا رہا ہے. تو یہ بھی اللہ کے ذکر میں ہی شامل ہے. صحیح. جی ہاں. ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جیسے یہ نعت خوانی کی محفل ہوئی، یہ ہم، بھی کیونکہ اس میں اللہ پاک اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کا ذکر ہوتا ہے اس میں بھی. صحیح. اور اللہ کے جی. اچھا اللہ کے محبوبین کا جو ذکر ہے نا، علماء فرماتے ہیں کہ بھی اللہ کا ذکر ہے. جی ہاں. ہے. آپ نے نبی کا ذکر کیا،
نبی پاک کی آپ نے نعت پڑھی، اللہ کا ذکر بھی ہے. وہ کیسے؟ تو فرمایا گیا دیکھیے بھائی کسی نے کوئی چیز بنائی، آئینہ کسی نے بنایا ہے نا، اب آپ آئینے کی تعریف کریں، یار یہ آئینہ بڑا زبردست ہے نا، یہ آئینہ یار کتنا اچھا ہے، اس میں صورت کتنی اچھی دکھتی ہے، یہ جو کانچ ہے کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا آئینہ ہے. تو یہ آپ آئینے کی تعریف تو کر رہے ہیں، لیکن یہ انڈائریکٹ آپ جو سمجھیے کہ آئینہ بنانے والا جو ہے نا اس کی بھی تعریف ہو رہی ہے نا، کہ مطلب یہ آئینہ ظاہر ہے جتنے اتنا اچھا بنایا تبھی تو یہ اچھا بنا ہے نا. تو اسی طرح اگر نبی پاک کی آپ تعریف کر رہے ہیں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے ساتھ ساتھ ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کا بھی ذکر ہے. نبی پاک کے اتنے سارے اوصاف ہیں، اتنے معجزات کے آپ مالک ہیں، وہ اللہ ہی کی عطا سے ہے. اللہ ہی نے آپ کو اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا پیارا بنایا کہ جن کے جیسا نہ پہلے کبھی آیا، نہ ابھی کوئی آیا، نہ آخر تک کبھی کوئی آ سکتا ہے. کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساری کی ساری یقیناً جو شرافتیں، جو کرامتیں، جو عظمتیں ملی ہیں اللہ ہی کے طرف سے ملی. اس طرح ہم اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں، یہ اولیاء کرام کا ذکر کرنا بھی اللہ پاک کا ذکر ہے. تو یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زبان کے ذریعے، اپنے اعضاء کے ذریعے، اپنے دل کے ذریعے، دماغ کے ذریعے سے اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ہم حاصل کرتے رہیں گے. جی ناظرین، تو گفتگو چل رہی ہے ذکر اللہ کے اوپر، مزید بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اب آئیے بڑھتے ہیں ہمارے کچھ سیگمنٹ کی طرف. ہم اس میں کچھ سیگمنٹ بھی شامل کرتے ہیں کیونکہ آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اس وقت، تو ایک دلچسپی بھی آپ کی برقرار رہے. آج کا جو سیگمنٹ ہمارا ہے وہ نیا سسٹم ہم نے شروع کیا ہے. ہمارے پاس کچھ چٹھیاں ہوں گی، وہ چٹھیاں ہمارے جو گیسٹ ان کو اٹھانی ہے. اچھا اس میں کیا ہے؟ اس میں الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں، حروف تہجی، وہ اس میں لکھے ہوئے ہیں نا. اس سیگمنٹ کا نام ہے حرف سے شعر سنائیے. ایک حرف اس میں سے چٹھیاں سامنے رکھی ہوئی ہیں، اس میں الف سے لے کر ہر پرچی کے اوپر کسی پر الف لکھا ہوگا، کسی پر با لکھا ہوگا، کسی پر سین، کسی پر صاد لکھا ہے، کسی پر عین لکھا ہوا ہے. اب یہ چٹھی جس کے ہاتھ میں آ گئی، ہمارے جو بھی گیسٹ ہیں چاروں، اس حرف سے ان کو شعر سنانا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب تیار ہیں؟ چلیں انشاءاللہ شروع. بات ہے، آسان لفظ آتا ہے، ہارڈ لفظ آتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. یہ تو ایک دلچسپی کے لیے، ناظرین کے لیے بھی دلچسپی ہوگی. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ اگر نہیں سنا سکے وہ، تو جو ساتھ میں ان کے جو ٹیم کے ہیں، یہ 2 اسلامی کی ٹیم ہے، تو یہ ٹیم والے ان کی مدد کر سکتے ہیں. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہمارے ارشاد حبیب بھائی سے. ارشاد بھائی اٹھائیں کوئی چٹھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتے ہیں ارشاد بھائی کے لیے کیا ہے، اور اس حرف سے ناظرین کو بھی دکھائیں گے. کیا واو آیا ہے. واو آیا ہے جناب. واو حروف تہجی جو ہے، الفابیٹس جو ہیں اردو کے، اس میں سے ایک واو ہے. اب دیکھتے ہیں ارشاد بھائی واو سے کوئی شعر سنا پائیں گے یا نہیں سنا پائیں گے. ناظرین سے بھی گزارش کروں گا آپ بھی دیکھیں، اگر آپ ان کی جگہ ہوتے اور واو نکلتا تو کیا آپ کون سا شعر سناتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے ارشاد بھائی کیا سناتے ہیں واو سے. واہ کیا دو کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا دو کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ماشاءاللہ ارشاد بھائی نے اپنے حرف سے شعر سنا دیا ہے. ماشاءاللہ. جی اب باری ہمارے رکن ہند مشاورت احسان بھائی کی. احسان بھائی دیکھتے ہیں کون سی چٹھی نکلتی ہے. جی اچھا ناظرین آپ کو بتا دوں، یہ ہماری جو ہے پہلے سے کوئی تیاری نہیں تھی کہ ان کو بتایا ہو کہ اس میں کون سا حرف ہے یا کون سا، کچھ نہیں ہے. یہ مطلب نکل گیا، نصیب ہے، پڑھ لیا تو آ گیا، تو نہیں آیا. ہاں نکلا. ہاں ماشاءاللہ. جیم کے بعد جو ہا آتا ہے. حبیب خدا کا نام. کیا بات ہے صاحب. طرز میں سنا دیں انشاءاللہ. ہمارے نعت خان آپ کے ساتھ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ احسان بھائی نے ماشاءاللہ شعر سنا دیا ہے. اب باری ہے جو ٹیم مکی کے، تو ماشاءاللہ دونوں فارغ ہو چکے ہیں. اب باری ٹیم مدنی کی ہے. دیکھیں وقار بھائی سنا پائیں گے یا وقار بھائی تھوڑا ٹینشن میں لگ رہے ہیں. وقار بھائی سب خیریت ہے؟ سنا پائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اب پیالہ جا رہا ہے ٹیم مدنی کی طرف، اور ٹیم مدنی میں ہمارے عارف بھائی سے ہم پہلے اٹھوائیں گے چٹھی. دیکھتے ہیں عارف بھائی کے حصے میں کون سا حرف آتا ہے، اور عارف بھائی شعر سنا پاتے ہیں یا نہیں سنا پائیں گے. ماشاءاللہ ناطقہ ہے لیکن سنا پائیں. دیکھیں کون سا حرف ہے. حرف دال آیا. حرف دال.
جی ناظرین دیکھیں آپ کو آ رہا ہے دال سے کوئی حرف؟ دل میں ہو یاد تیری گوش تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوش سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہمارے عارف بھائی نے بھی اپنی باری ماشاءاللہ پوری کر لی ہے۔ اب آخر میں باری ہمارے وقار بھائی کی۔ وقار بھائی کافی دیر سے بیٹھے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں، پتہ نہیں کس خیالات میں ہیں۔ دیکھتے ہیں وقار بھائی کیا کرتے ہیں۔ جی وقار بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھتے ہیں کون سا حرف آتا ہے ناظرین، اور وقار بھائی سنا بھی پاتے ہیں یا نہیں۔ جی وقار بھائی کیا ہے؟ شین۔ شین آیا ہے ناظرین، شین سے وقار بھائی سوچ رہے ہیں۔ ناظرین آپ بھی سوچیے کہ آپ کو شین سے کوئی شعر یاد ہے؟ جی وقار بھائی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ الحمدللہ شعر یاد آ گیا، ارے واہ کیا میرے بات ہے، آقا کی کرم نوازی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جی سبحان اللہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ ہماری دونوں ٹیم کے اسلام بھائیوں نے الحمدللہ شعر مکمل سنا دیے ہیں اور ماشاءاللہ سب جیت چکے ہیں۔ کیا بات ہے، اللہ سب خوش سبحان رکھے۔ اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ اس سے ہمارے ناظرین کو یقیناً ایک چیز یہ بھی سیکھنے کو ملی ہوگی کہ الحمدللہ ہمیں اشعار بھی یاد ہونے چاہیے، اور آپ بھی کوشش کیا کریں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی جو کتاب ہے ہدایت کی بخشش سے اشعار یاد کریں اور اس کی برکت حاصل کریں۔ ایک سیگمنٹ انشاءاللہ ہم اپنے اسلامی کے ساتھ اور کریں گے، بڑا آسان ہے وہ بھی۔ اب ہم یہ کریں گے صاحب، ہم دو ٹیم اپنے بنا لی ہم نے۔ اچھا اب یہ کرنا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے جو کلام ہے، ٹھیک ہے، وہ کلام کی تکرار کرنی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی کلام اعلیٰ حضرت کے ہیں، ٹھیک ہے، ایک یہاں سے پڑھیں گے پھر ایک وہاں سے۔ پہلا شعر پڑھیں گے ہمارے اعلیٰ حضرت کا، اچھا ایک مصرع پڑھیں تو بھی چلے گا، نہیں جی ٹیم مکی والے۔ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اے بہار پھرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ جی ٹیم مدنی۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جی ٹیم مکی۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جی زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا واہ بھائی واہ، تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، سبحان اللہ۔ ٹیم مکی۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل صحبا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ ٹیم مدنی۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سب سے سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ کیا بات چمک ہے، تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، لم سبحان یاتی اللہ۔ نظیر کا فی نظر ہاں مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہ کیا دو سرا بات ہے جانا۔ ماشاءاللہ۔ ٹیم، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ ہاں چلے ٹیم مدنی۔ کعبے کے بدر و دجا تم پہ واہ، کروڑوں درود، سبحان اللہ۔ طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم بے کروڑوں درود۔ جی ٹیم مکی۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہاں ہاں ہے ہاں، باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ ہائے ہائے کیا کہنے۔ جی ٹیم مدنی۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا کیا روزہ کہنے۔ دیکھو، کعبہ تو دیکھ دیکھ چکے چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ جی ناظرین آپ دیکھیں تکرار چل رہی ہے۔ شفاعت کا سناتے جائیں گے، واہ واہ واہ، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ کیا بات ہے، ٹیم مدنی۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، یہ ہو چکا ہے، یہ ہو چکا ہے ناظرین۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ کیا بات قرض ہے، لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کوئی ہار ماننے کو تیار نہیں، ماشاءاللہ چل رہا ہے برابر۔ جی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا ہائے کا ہائے، ساتھ سبحان ہو، اللہ۔ جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا۔ سبحان اللہ۔ ٹیم مدنی۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، ہائے۔ یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا۔ کیا بات ہے جناب۔ ٹیم مکی دوبارہ۔ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں۔
سبحان اللہ، یہی سچی پھول، بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، برابر مقابلہ چل رہا ہے۔ دوبارہ نمبر آیا ہے ٹیم مکی کا، ہار چکے یہ۔ کیا بھائی مان لی ہار آپ نے؟ ابھی ہار نہیں نہ جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے جی۔ اب ٹیم مدنی کا نمبر ہے جی، وقار پھر بھائی ہو گیا؟ اٹھا ولولے یاد کیا بات ہے، مغیلان عرب۔ پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب، سبحان اللہ۔ حاجیوں آؤ ہو چکا ہے، شہنشاہ، نہیں سنائیں گے تو وہ سنا دیں گے، پھر وہ جیت جائیں گے۔ 10 تک گنتی گنتا ہوں میں، دل اگر میں ہو یاد تیری گوشے نا نا تنہا نا، ہے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں ہے۔ حالت کا نہیں ہے، حسن رضا خان صاحب کا۔ 1 سے 10 تک گنتی گنتا ہوں، ٹھیک ہے؟ 1 غم ہو گئے بے شمار، حالت کا بندہ تیرے نثارا کا۔ ٹھیک ہے، چلے ماشاءاللہ۔ پھر کے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائیں کیوں، دل دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہاں ہاں، ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا۔ کیا بات ہے۔ اب ٹیم مدنی جو ہے، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، کیا بات ہے، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد واہ القادر۔ واہ، کیا کہنے، منقبت بھی چل رہی ہیں، سلام بھی ماشاءاللہ، مدینہ مدینہ جی۔ ٹیم مکی، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کی نور باری حجاب میں، سبحان اللہ۔ ان کی ٹیم مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا جس راہ چل گئے ہیں کوچے جس بسا، راہ چل گئے ہیں کوچے سبحان بسا اللہ جی۔ دیے۔ ٹیم مکی دوبارہ، بخارق ہے شہرانم اغزنی یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ نہیں ہے بندہ ملنے کو حضرت قادر گیا۔ بند نہیں، دوسرا ہے بندہ قادر کا بھی، قریب ہے، ہاں، اب دوسرا بندہ ملنے کو حضرت بندہ وہی ہے۔ بندہ قادر کا بھی قادر ہے، یہ پڑھا تھا۔ الگ پڑھتے ہیں، عرش کی عقل دنگ ہے، ہائے ہائے، چرخ میں آسمان ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے جناب، ہار ماننے کو تیار نہیں ہے لگتا ہے ٹیم مکی۔ لیکن یہ ہارتے ہارتے بولتے کہ نہیں ہم جیت رہے اچھا ہم تو قبول کر لیتے۔ چلے، ہم اس لیے قبول کر رہے ہیں کہ بھائی چلے، پہلے سے نہیں بتایا تھا نا، بغیر تیاری کے ماشاءاللہ اتنے بغیر اشعار تیاری سنا کے، دینا بغیر یقین تیاری کے، بڑی بالکل۔ کمال کی بات ہے۔ چلے 10 تک بھی گنتی کو ناظرین اگر نہیں سنا سکے تو ٹیم مدنی کو سنانا ہے، وہ بھی نہیں سنا سکے تو پھر کوئی جیتے گا نہیں۔ نعمت بانٹتا جس سمت وہ یہ ذیشان ہو چکا ہے نا، نہیں یہ نہیں ہوا۔ یہ نہیں ہوا ہے، چلے ماشاءاللہ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت، وصف رخ ان کا کیا کرتے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ آپ بہت دیر سے گنتی شروع کرنے پہ آتے ہیں، اب گنتی شروع کرتا ہوں تو ادھر سے شعر آ جاتا ہے۔ اب تک تو 4۔ چلے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ 10 بھائی 10 اب شعر اچھا سنو آپ سنائیں گے تو جیتیں گے، میں دوبارہ گنتی شروع کروں گا۔ اب شروع کر دیں ٹائم، چلیے 1 2 3 4 جلدی شروع کر دی ہمارے ٹائم پہ، 5 کوئی ڈسکشن نہیں، 6 کوئی بات نہیں۔ 7 8 9 اور یہ 10، بس۔ اللہ اللہ، چلیں ماشاءاللہ جی ناظرین۔ تو ماشاءاللہ عز و جل دونوں ٹیمیں برابر ہو گئی ہیں۔ اسے آخر میں کچھ گنتی پوری کرنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھی غلط پڑھا تھا، سن آپ نے کچھ پڑھا تھا، شروع لے رہے تھے شور مہینوں سن کر تجھ تک میں دواؤں، یہ تو میں نے پڑھا تھا نا، تو بولے اس قدم میں جیتا۔ ہاں، کبھی آپ بھی تو جیتنا چاہیے۔ اللہ اللہ، چلیں جی ناظرین، ماشاءاللہ بڑا زبردست مقابلہ رہا۔ اس سے پتہ ہی بھی چلتا ہے صاحب ماشاءاللہ یہ نعت پاک کا کتنا ذوق ہے الحمدللہ۔ یہ دعوت اسلامی کی الحمدللہ برکتیں ہیں، دعوت اسلامی انڈیا کا ماحول اللہ پاک کے فضل و کرم سے، یعنی آپ دیکھیں نا بغیر تیاری کے دونوں ٹیموں نے، بالخصوص ہمارے دونوں نعت خانے ماشاءاللہ کتنے اچھے انداز سے کتنے سارے اشعار سنائے۔ اگر تیاری کر کے آتے ہیں وقار بھائی اللہ تو دھوم مچ جاتی، شاید میں سمجھتا ہوں کہ پورا 1 گھنٹے کا سبحان اسی میں چلا جاتا۔ اللہ پاک سلامت رکھے ہمارے نعت خانوں کو بھی، اللہ ہماری دعوت اسلامی انڈیا کو سلامت رکھے جنہوں نے ہمیں یہ ذوق دیا، یہ شوق دیا نعت خوانی کا۔ آپ سے بھی گزارش کروں گا، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی انڈیا کے ساتھ وابستہ رہیں۔ ایف جی این چینل پر بھی الحمدللہ بہت سارے نعت خوانی کے پروگرام آتے ہیں۔ ایف جی این چینل پر ایک پروگرام آتا ہے محفل نعت، آپ اس میں بھی جوائن ہوا کریں، دیکھا کریں، انشاءاللہ برکت نصیب ہوں گی۔ جی ناظرین بڑھتے ہیں، آج کا ٹاپک تھا ذکر اللہ۔ الحمدللہ ذکر بھی ہوا اور نبی پاک کا ذکر، یقیناً یہ بھی ہم نے پیچھے کہا تھا کہ یہ بھی اللہ پاک کا ذکر ہے، تو یوں بھی الحمدللہ ذکر باللسان جو ہے اس کا ایک نمونہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آئیے مزید بڑھتے ہیں اور میں بڑھوں گا حاجی احسان صاحب کی طرف۔ ماشاءاللہ ذکر کی حوالے سے بہت ساری ہم نے گفتگو کی ہے، آیات کریمہ سے، حدیث کریمہ سے ذکر کے حوالے سے ہم نے سنا۔ اسی طریقے سے پھر الحمدللہ ذکر کی اقسام بھی ہمارے وقار بھائی نے بیان کی ہے۔ اب ذکر کرنے کا دل تو چاہتا ہے لیکن کچھ ایسے وظائف ہو جائیں کہ جن سے ہم ذکر کرنا ہمارے لیے آسان ہو، آپ کی طرف سے ملے، کیونکہ دیکھا جاتا ہے بعض اوقات آدمی چاہتا تو ہے لیکن وہ گناہوں کی وجہ سے بعض اوقات غفلت طاری ہو جاتی ہے، تو کوئی ایسے وظائف آپ کی طرف سے مل جائے ہمیں اس کے ذریعے ہمیں ذکر کرنا مزید آسان ہو۔ دیکھیے ذکر تو ابھی ہم نے ذکر کے تعلق سے کافی سنا، جی
تو چند جو آسان اور اوراد و وظائف ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کے ذریعے اللہ کا ذکر کیجیے۔ کیا بات ہے، جی ہاں، احادیث مبارکہ میں اس کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ جی، چند فضائل یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو قبر و حشر میں کوئی وحشت نہ ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو شخص کامل وضو کر کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ کیا بات ہے، جو شخص روزانہ 100 بار یہ کلمات پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، وہ اس دن شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے، کیا بات ہے، اور اس سے بڑھ کر کسی اور کا عمل نہیں ہوتا مگر یہ کوئی شخص اس سے زیادہ کلمات پڑھے۔ سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اگر زمین بھر گناہ لے کر آئے پھر بھی اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ داخل جنت ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہم نے سنی، مزید سنتے ہم کہ اس کے علاوہ ہے کہ جو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو ناظرین یاد کر لیں، آسان بھی ہے، مختصر بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، یعنی یوں پڑھنے میں چھوٹا ہے لیکن فضائل میں بہت زیادہ بڑا ہے۔ بالکل ایسا ہی، تو جو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ کیا بات، اللہ اکبر، یعنی فضیلت دیکھیں آپ اس کی ماشاء اللہ۔ اور مزید ہم سنتے ہیں کہ جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، قیامت کے دن اس سے افضل عمل لے کر آنے والا کوئی نہ ہوگا ہاں ہاں، مگر وہ جو اس کے مثل کہے یا اس سے زیادہ پڑھے۔ تو سبحان اللہ، یہ ناظرین نے بڑے پیارے فضائل بھی سنے اور مختصر یعنی چھوٹے چھوٹے اعمال بھی آپ نے سماعت فرمائے، تو اس کی آپ کثرت کیجئے، سبحان اللہ پڑھتے رہیے، اللہ اللہ پڑھتے رہیے، آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیے آپ۔ تو یہ اپنے معمول میں شامل رکھیے، آسان بھی ہے، اس کا ثواب بھی اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنے پر اللہ پاک 10 نیکی عطا فرماتا ہے، الحمدللہ کہنے پر بھی 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ یعنی یہ آپ اپنے معمول میں رکھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اللہ، یہ ذکر کرتے رہیں۔ بھائی صاحب بڑی پیاری ایک مجھے روایت یاد ہے، بڑی آسان یعنی ہے وہ کلمات، لیکن ثواب کتنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو یہ 4 کلمات کہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کلمے کے بدلے اس پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دے گا۔ کتنا آسان ہے اللہ پاک کا یہ ذکر کرنا، اس کی برکت دیکھیں۔ جی، یہ برکتوں کی بات دیکھیں، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار والا تبار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کی ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ فرمایا اگر وہ 100 مرتبہ یعنی 100 ٹائمز 100 مرتبہ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، سبحان اللہ، یا 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ یعنی اور بھی اوراد و وظائف ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ 2 کلمے یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، زبان پر ہلکے، میزان پر بھاری اور رحمان کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب ناظرین کو اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ رمضان میں خوب وہ ذکر کریں، یعنی جہاں ہم نے فرض نمازیں ادا کرنی ہے، جہاں ہم نے تلاوت قرآن کرنی ہے، وہیں ہم جو ہے جیسے جیسے وقت ملتا رہے ویسے ویسے ذکر کرتے رہیں، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے رہیں۔ اس ذکر کی برکت سے انشاءاللہ قلب کو، دل کو سکون ملے گا انشاءاللہ، اور ذہن بھی سکون سے رہے گا۔ کبھی دیکھیں آپ ٹینشن میں بندہ ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، وہ الجھن میں ہوتا ہے، اور یعنی ایک بے چینی سی، گھبراہٹ سی طاری ہوتی ہے، اور وہ بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے
اور بس تصور جما کر وہ اللہ کا ذکر کر لے نا کچھ دیر، وہ اللہ اللہ کر لے، وہ سبحان اللہ کر لے، یا وہ درود شریف پڑھ لے، جی اگر یہ کر لے تو اس کو ایک قلبی سکون ملتا ہے۔ ہاں ہاں جی ہاں، سبحان قلبی سکون ملتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے، چونکہ بھاگ دوڑ کا اس وقت دور ہے۔ جی اس دور میں لوگ اپنے کام کاج اور بہت ساری ٹینشنوں کو لے کر یوں اینزائٹی میں رہتے ہیں، انہیں اسٹریس لیے ہوئے ہوتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا ناظرین سے کہ آپ اپنے اسٹریس کو دور کرنا چاہتے ہیں نا، تو اسٹریس کو دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ اللہ پاک کا ذکر کریں۔ سبحان جی اللہ ہاں، سبحان کیونکہ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو سکون ہے نا، اصل میں روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ اب روح کو غذا ملے گی تو سکون ملے گا، جی ذہن بھی سکون سے رہے گا، دل بھی سکون سے رہے گا۔ تو میں ناظرین سے عرض کروں گا کہ آپ سکون اپنا گناہوں بھری چیزوں میں تلاش نہ کریں، آپ کا سکون گناہوں بھری چیزوں میں، گناہوں بھرے کاموں میں، تفریح گاہوں میں نہیں، بلکہ اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔ صحیح، اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے سن شک۔ لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ آئے صاحب نے بڑے پیارے آپ کو ارشادات عطا فرمائے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ ناظرین کہ بہت ساری گفتگو ہم نے کی ہے اللہ کے ذکر کے حوالے سے، امید ہے کہ اس پر آپ عمل کریں گے، اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہو سکے تو آپ تسبیح اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ آج کل بڑا ایک آسان ہو گیا ہے تسبیحات کرنا، کاؤنٹر تسبیح ایک آتی ہے نا، کاؤنٹر آپ نے دیکھی ہوگی، انگلی کے اندر اس کو پہن لیتے ہیں اور چلتے پھرتے اس کو آپ یوں دباتے رہیں گے الحمدللہ، تو درود پاک کی کثرت بھی آپ کی ہوتی رہے گی۔ پھر اسی طرح تسبیحات، تسبیح فاطمہ یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ہمیں آسانی سے نیکیاں کمانے کے لیے ایک رسالہ عطا فرمایا ہے 72 نیک اعمال، اس میں یہ ایک سوال بھی شامل کیا ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، سورہ اخلاص، تسبیح فاطمہ پڑھی، تو اس کو ہی پڑھیں گے انشاءاللہ آپ، تو اس پر بھی عمل ہوگا۔ ہر نماز کے بعد آپ کوشش کریں۔ اچھا، اسی طرح ہم جب دکان سے گھر جا رہے ہوتے ہیں یا گھر سے دکان کی طرف آتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس وقت ہم ظاہر فری ہوتے ہیں، اس وقت پورے رستے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ کی کثرت کرتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے رہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس طرح کے کلمات ادا کرتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی بہت ساری برکتیں ملیں گی۔ ناظرین، آج بہت ساری ہم نے آپ سے گفتگو کی، پیارے پیارے سیگمنٹ بھی ہم نے آپ کے ساتھ کیے ہیں۔ سیگمنٹ کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ، گھر میں جو آپ کے بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، سب کے ساتھ بیٹھ کر آپ اس طرح کے تکرار کریں، ہو سکے تو 2 ٹیم بنا لیں، انشاءاللہ اس کی بڑی دلچسپی ملے گی، اور اس طرح آپ کو انشاءاللہ بہت سارے کلام بھی یاد ہو جائیں گے، بہت سارے اشعار بھی انشاءاللہ آپ کو یاد کرنے کی سعادت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آج کے اس پروگرام کی برکت عطا فرمائے، اللہ اپنا ذکر ہم سب کو کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر کچھ آپ کے نیا سیگمنٹ اور نئی گفتگو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، نماز روزوں کی پابندی کرتے رہیے، FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے۔